یہ لوگ بھی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حق بات ہو رہی ہے وہاں پہ، ان کو سن ہی نہیں رہا، ان کو حق سنتا ہی نہیں، بہرے ہوگا۔ چلو اگر انسان بہرا ہو جائے تو کسی کو کوئی بول کے کوئی بات کرنے لگتا ہے، بول بھی نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ نہیں پلٹیں گے، وہ لوٹیں گے نہیں۔ آپ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یہ کون سا سٹیج ہے، 4th سٹیج ہو گیا، ہوپ لیس کیس ہو گیا، یہ کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، اب یہ پلٹیں گے ہی نہیں، آئیں گے ہی نہیں واپس، کس طرف نہیں آئیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کوئی اندھیرے نہیں رہتا رہے تو چلو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا روشنی کیا ہے، وہ اس کا یوزڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگر لائٹ جلے اور پھر ایک دم بلیک آؤٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اتنی دیر تک تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے آگے تو فلیشز ہوتے رہتے ہیں، وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا۔ تو ان کا بھی یہ ہوا، روشنی تھی پھر روشنی بجھ گئی، اب اس کے بعد تو یہ اور زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے، اب اندر بھی بے چینیاں اور اندر بھی ایک کشمکش ہے۔ بارش سے مراد ہے وحی کی بارش، وہی لگاتار آ رہی تھی، ایک کے بعد ایک سورت اتر رہی ہے، ایک کے بعد ایک قرآن کے احکامات اتر رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے تو قرآن تیز تیز اتر رہا تھا۔ اب اس میں کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے، کہیں ڈراوے ہیں، کہیں وارننگز ہیں، کہیں سخت باتیں ہیں، کہیں جہنم کی باتیں، کہیں حساب کتاب کی باتیں، کہیں قیامت کی باتیں، کہیں ہوپ ہے، کہیں خوشخبریاں ہیں، کیا تو ہر طرح کی چیزیں تھی نا اس کے اندر، وہی ایک جیسی تو نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ان کے اندر تو نفاق ہے، جب بھی کوئی ایسی بات آتی تھی جو منافقین کے متعلق ہوتی تو ان کو لگتا تھا ہماری شامت آ گئی ہے، بس ہماری پکڑ آنے لگی، جیسے نا چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو لگتا ہے کہ بس میرے اوپر ہی آ رہی، دیکھا مجھے ہی سنایا جا رہا ہے، میرے متعلق ہی آ گئی، اب مجھے کہیں گے یہ، اب وہ اس سے پریشان ہوتے تھے، تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کہ بس آئی موت آئی۔ جب وحی کی بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر بڑی ساری باتیں ہیں، اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، دو اللہ کے راستے میں، جان مال کی قربانی کرو۔ تو اب ان کو تو مصیبت پڑ جاتی تھی تو ان کو تو لگتا تھا ہمارے پر موت ہی آنے لگی ہے، ہائے اب ہم کیا کریں، ہائے ہم تو بڑی مصیبت میں پڑ گئے، کیا ہم یہ دین ایمان لے آئے، کیا اسلام لے آئے، ہم تو ایک جان مصیبت میں پڑ گئی۔ تو ان کو تو لگتا تھا بس موت آ گئی، ہمارے موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی جان بچائیں، کچھ کریں ہمیں نہ اس میں حصہ لینا پڑے۔ یہ حق کو دیکھ کر اور پھر یہ کیا کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی چاہے تو بصارت ویسے ہی اچک لے، جب بھی روشنی ہوتی ہے وہ چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے روشنی، میں نے آپ کو کیا بتایا، روشنی کیا ہے، خوشخبریاں آ گئیں، ایزی احکامات آ گئے، وہ احکامات آئے جس میں کوئی اپنا بھی فائدہ نظر آ رہا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہو کے چل پڑتے ہیں، پھر تو ہاں اسلام بڑا اچھا ہے۔ لیکن جس وقت اظلم اندھیرا آ جاتا ہے، قام کھڑے ہو جاتے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، آزمائش آ جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل احکامات آ جاتے ہیں جو دل کو اچھے نہیں لگ رہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سخت احکامات آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ازلم کا مطلب کیا ہے، یعنی جو ایسی چیزیں مثلا قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جہنم کی باتیں، وعیدیں، وارننگز دی جا رہی ہیں اور سزائیں بتائی جا رہی ہیں، جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے ایسے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہائے پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے ہمیں نہ سناؤ، یہ تو ڈرانے والی باتیں، بس کرو بس کرو، آپ تو بہت ڈراتے ہو بھائی، یہ ڈرانے والی باتیں ہمیں نہ کرو، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سے نہیں چلا جاتا، ہمیں نہ یہ باتیں بتاؤ۔ ان کو کیا ہے، بس برق چاہیے، جب روشنی ہوگی تو چل پڑیں گے، تو یہ چیزیں تو ان کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ کتاب کے کچھ حصے کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، کفر کرتے ہو، اس سے اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو اگر والدین ہے تو ان کو بس یہ شوق ہے کہ ہم وہ سنیں جس میں ہمارے حقوق کی بات ہو، عورت ہے تو اس کو شوق ہے کہ بیوی کے حقوق بتائے جائیں، مرد ہے تو اس کو شوق ہے کہ ہسبینڈ کے حقوق بتائے جائیں، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ باقی کیا ہے، جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمارے لیے راد ہے، وہ ہمارے لیے ظلمتیں ہیں، وہ ہمیں بڑا مشکل ہے، وہ تو بڑا ہی نہیں، دیکھو نا یہ آپ کیسے کریں، انسان مرضی نہیں ہے نا، جی نہیں چاہتا کرنے کا،
بس کرتے کن چیزوں کو ہے جن میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو اپنا، جس میں اپنی مرضی بھی ہو اور جس میں آسانیاں ہوں، بس کنوینئنٹ ہو. اور دین پر عمل کرنا کیا لگتا ہے؟ موت، حذر الموت، ہائے ہائے نکل جاتی ہیں. مگر وحی کی بارش میں تو سبھی چیزیں ہیں، اس میں تو خوشخبریاں بھی ہیں، اس میں تو مشکل احکامات بھی ہیں، اس میں تو سبھی چیزیں ہیں. تو اب کیا کریں؟ کیا کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کڑک کو نہیں سننا چاہتے، کڑک ان کو لگتی ہے ہمیں ہی مارنے کے لیے آ گئی. تو کیا وہ نہیں سنیں گے تو بچ جائیں گے؟ اگر ہم یہ وعید کی اور یہ جو جتنی بھی اور ایسے ذکر ہیں جو ہمیں نہیں، استغفر اللہ، نہیں ہمیں سوٹ کرتے یا ہماری مرضی کے نہیں ہیں، ہمیں پسند ہی نہیں آتے، ان کا سننا ہمیں پسند نہیں ہے، کیا نہ سننے سے یہ خطرے سے ٹل جائیں گے ہم؟ یہ بتائیں، رسک فری ہو جائیں گے؟ خطرہ تو وہی ہے نا. ہمارے آگے کیا ہے بتائیں؟ ایک اور دنیا ہے جس میں ہم نے قدم رکھنا ہے، اور ہم سب نے رکھنا ہے. یا تو ہونا کہ نہ سننے سے آپ کا بچت ہو جاتی ہے تو نہ ہی سناؤ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں موت کا ذکر نہ کرو، نحوست کی بات ہوتی ہے. جیسے کہ اگر نہ ذکر کریں گے تو آنی ہی نہیں ہے ان کے گھر. موت کا فرشتے نے کہنا یہ کبھی نہیں ذکر کرتے تھے، وہ تو چلا جائے گا ان کو چھوڑ کے. کیسی حماقت کی بات ہے یہ بھائی. ذکر کرو گے تو اس کی تیاری کرو گے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں نہ بتاؤ، کوئی قیامت کی بات نہ بتاؤ، یہ تو بڑی ڈرانے والی بات ہے. تو کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ قیامت ہی نہیں آئے گی کیونکہ آپ ڈرتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ڈراتے بہت ہیں، ڈراتے بہت. اگر ڈراتے بہت ہیں کے بعد بھی نہیں ہم ڈرتے تو پھر اللہ معاف کرے نہ ڈرایا جائے تو پھر ہماری کیا حال؟ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر سے کتنا بھی اپنے آپ کو سنوار لو، یا اپنا نام محمد رکھ لو یا فاطمہ رکھ لو یا عائشہ رکھ لو یا کچھ بھی رکھ لو. اللہ تعالیٰ کو یہ ہے دیکھنا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. باہر کی اپیرنس میٹر کرتی ہے، لیکن وہ تب میٹر کرتی ہے جب دل صاف ہو، دل آپ کے اندر ایمان ہو. اگر دل میں کفر ہے، دل میں کھوٹ ہے، منافقت ہے، نہ ادھر کے ہیں تو نہ ادھر کے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی کچھ ہے، اندر پورے داخل ہی نہیں ہوئے ہوئے، تو پھر اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ باہر کتنے برقے پہنے ہوئے ہیں، اسکارف لیے ہوئے ہیں، وہ نام کیا رکھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح مسجدوں میں حاضریاں دے رہے ہیں. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے کورس انہوں نے کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دل کیسے ہیں. یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نہ ہی سنواتا، ان کو بہرا ہی کر دیتا، لے جاتا ان کی سماعت. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سب چیزیں سنتے ہیں، ہر میوزک ہے، ہر بات چیت ہے، ہر ڈرامہ فلمیں، ان کو سب یاد ہے کہ کون سی لیٹسٹ آئی ہے، کون سی آنے والی ہے. گھنٹوں ٹی ویوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آئی پیڈز کھولے رکھتے ہیں، فونوں پہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ کی بات سننے کی توفیق نہیں، اس میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. بارش تو برس رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی، وہ نہیں سننا چاہتے ہیں. کیا نہیں کانوں کو بند کر دو گے اللہ کے ذکر سے؟ یہ سننا ہی نہیں چاہتے ہو، کوئی بات جاننا ہی نہیں چاہتے ہو. نہیں پھر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو بھائی تو یعنی وہ رک جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں آگے چلنا چاہتے کیونکہ ان کو یہ سارے احکامات بڑے مشکل لگتے ہیں، تو اس لیے منہ سے ہی کہہ دیتے ہیں پھر عمل کرنا پڑے گا نا. تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں کیونکہ یہ بڑے مشکل احکامات ہیں، یہ تو ہمیں موت لگتے ہیں، ہم نے جب اس راستے پہ چلنا ہی نہیں تو سنے کیوں ہم؟ تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں. اب وہ آتے ہی نہیں اس مجلس میں، اب وہ بھی بیٹھتے ہی نہیں سننے کے لیے.